ابھی پچھلے 1 سال سے ایک پروپیگنڈا بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے، جس میں جو لالچی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ لالچ دے کر انجمن کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرائے جاتے ہیں۔ انجمن حیدری نے آفتاب شہید ناگل جوہر صاحب کی سرپرستی میں جول باغ کے اندر تقریباً 50,000 گز جگہ جو وقف مافیا کے قبضے میں تھی اس کو آزاد کرایا پچھلے 15 سال کی لڑائی کے اندر۔ یہ پہلا ایسا واقعہ ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ وقف کی جائیداد، ابھی آپ نے وقف کے معاملے سنے ہوں گے، سب جگہ یہ ہے تو وقف میں لوگ پوچھیں، وقف پہ لوگ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، وقف کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ مگر وقف ایکٹ کے قانونوں کے تحت جب انجمن حیدری لڑائی لڑی تو اس میں یہ پراودھان ہے کہ اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وقف کی جگہ پر تو اس کا رینٹ، منیمم رینٹ کا پراودھان دیا گیا ہے۔ منیمم رینٹ 2.5% ہوگا، جو جول باغ میں جو شخص قبضہ کر کے بیٹھا تھا اس کا 58 کروڑ روپیہ سال بنتا تھا وقف ایکٹ کے حساب سے، جس کے لیے ہم لوگوں نے 1300 کروڑ کا کیس مالی وسیم خان، محیط خان وغیرہ کے اوپر ڈالا، جس میں ہمیں کامیابی ملی، جگہ خالی ہوئی اور باقاعدہ کورٹ نے آدیش کیا کہ فوری طور پہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ جو ہے انجمن حیدری کو دیا جائے اور نہیں دینے کے اوپر تقریباً 1 کروڑ روپیہ سال کی پینلٹی کا بھی آدیش ہوا جو پچھلے 6 سال سے ابھی تقریباً اکٹھا ہو کر 12 کروڑ روپیہ وقف مافیا کے اوپر جو لوگ قابض تھے ان کو ہو چکا ہے، ساتھ ہی تقریباً روزانہ 50 سے 60,000 روپیہ ان کو پینلٹی کرتی ہے۔ یہ جو گینگ ہے، جو لوگ ابھی جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک فرضی پی سی کری اور اس میں سب سے بڑی بے ایمانی اور مکاری یہ تھی کہ امپرسونیشن کی گئی ان کے خلاف، ہم لوگ باقاعدہ کرمنل کمپلینٹ ہم لوگ دائر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ امپرسونیشن کری، انہوں نے کہا کہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں انجمن حیدری، جبکہ وہ شخص وائس پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں، ان کو ٹرمینیٹ ہوئے مدت ہو چکی، نیوز پیپر میں آ چکا، وہ ٹرمینیٹ ہو چکی، اس کے باوجود آج کی ڈیٹ میں وہ کسی انجمن کی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور وہ کہہ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ۔ اس موضوع کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو یہ کانسپریسی رچی ہے، یہ رچی اس لیے ہے کہ انجمن حیدری نے ایک کیس 1300 کروڑ روپے کا ہائی کورٹ میں ڈالا ہوا ہے، جس کیس کے اندر اب ہماری فائنل ہیئرنگ کے لیے میٹر لگا ہوا ہے اور پارٹ ہیئرنگ ہو گئی۔ اب اس فیصلے میں، اس کیس میں جو ججمنٹ آنے والا ہے اس سے پکڑا کر جس وقت مافیا کے خلاف وسیم خان، شمیم خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو کیس چل رہا ہے 1300 کروڑ کا، اس میں کیونکہ آرڈر آنے والا ہے، اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انجمن حیدری ہے، کیونکہ جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ ایفیڈیوٹ بہادر خان تنقید کے تھرو کیا ہے اور کرنل جوہر صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس کمیٹی کا ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں کوئی انمیٹیبل فیصلہ لے کے کوئی قسطی کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم سپریم کورٹ تک کیس کریں گے، جان دے دیں گے، مگر ہم اس فیصلے اس کورٹ کیس میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جیچن ہیں قوم کے، جو ایمان ہیں، جو لالچی لوگ ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ جو ہے انجمن میں قبضہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے جو پیسہ ہے اور اس ٹوٹل کی طریقے پر جو وہ کر رہا ہے اس کو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو یہ ٹوٹل ہمارا پرسوں کا پی سی میں انہوں نے جو پروپیگنڈا کرا، اس میں پہلا انہوں نے الزام لگایا جو ہمارے پورو ادھیکش تھے، پورو ادھیکش نے یہ کہا کہ صاحب یہ الیکشن کرا دیا گیا اور جس کے لیے کمیٹی کا کوئی ممبر تیار نہیں تھا۔ یہ بیان ہے سب جگہ دیے، تو میں اس کے
मीडिया के सामने जारी करूंगा। ये इलेक्शन होने की वजह क्या थी, ये इलेक्शन क्यों हुआ, टाइम से 9 महीना पहले इलेक्शन कैसे करा दिया गया, ऐसी क्या वजह थी कि टाइम पूरा होने से पहले इलेक्शन करा दिया गया। तो ये जिन साहब ने, जो मोहम्मद अली लाडले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नैयर अली तकवी के साथ में थे, जो इनके बॉस हैं इस पूरी गैंग के स्टालिन, जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके लिए क्या लेटर लिख के दिया था मोहम्मद अली लाडले ने मार्च 2000 फरवरी 2025 में, वो सुन लीजिए आप। I would like to bring to your notice a few points through this letter, which in my opinion are valid and legitimate, due to which the election for Anjuman Hadith should be preponed to bring more transparency into the day-to-day financial activities of the committee. In the bylaws of Anjuman, under the class rule, class 1 election can be preponed by 1 year, says after receipt of the notification of the election from General Secretary, the association notifying the election and request for conducting the election, the election commission shall consent and confirm such request in writing to the General Secretary. ये मोहम्मद अली लाडले ने मुझे लेटर लिखा है, मुझे कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन कराना है और आपको हम लिख के दे रहे हैं, हम कंसेंट दे रहे हैं, आपको कराना है। I am raising, अभी मेन इशू समझ लीजिए, I am raising great concern on the intentions of President Nayyar Ali, जो प्रेसिडेंट के उस टाइम जिनके साथ ही बैठे पीसी कर रहे हैं। First of all, I need answers of the misuse of the power as a president. President Nayyar Ali Taqvi had taken 100% advance payment to deliver electric goods from his company to Dargah Shahimata. So far the goods have not been delivered. As he returned the INR period to the Anjuman, I want a clarification. How can an individual who holds an important constitutional post in the Anjuman do such an unethical financial fraud? ये कह रहे हैं इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में। Why is the Anjuman quiet on this issue? Would the Anjuman stay quiet if it was an outsider? Wouldn't the Anjuman take any election? The second point is that after the Gulak money is counted at Dargah, usually the big notes are accounted and then deposited in the Anjuman account, and the small notes and coins are kept under the guardianship of Anjuman with the finance secretary. Now President Nayyar Ali Taqvi, वहाँ बात कर रहे थे ना गुलक बनने की, तो उसके लिए सुनिए प्रेसिडेंट जी के साथ बैठ के मीटिंग हुई है। Without informing the Anjuman and without any official approval, prescribed the finance secretary using his presidential authority, demanded the money and proceeded to take money from the finance secretary for his personal use, and in return gave a check which has no value. Till date he has not returned the money to maintain his respect and to the transparent with accounts. The finance secretary, I want to know, is this the right way of heading such a reputed Anjuman? President Nayyar Ali Taqvi has a credit of 5 lakh, out of which 3 lakh he owes of Anjuman, 2 lakh of Gulak money. If Anjuman continues to work in this manner under the presidency of Nayyar Ali Taqvi, we all will be held responsible for all his misdeeds. If Imam al-Zaman asks, these are the two valid reasons why I am requesting you to prepone and conduct elections of Anjuman as soon as possible. तो साहब चोरी जो कर रहे थे, बेईमानी जो कर रहे थे, उनको मेंबर्स ने बाहर निकाला है, उनको मेंबर्स ने अंजुमन से इलेक्शन में हराया है और पीसी करके कह रहे इलेक्शन में हरा दिया गया। जिनके खिलाफ ये खुद मोहम्मद अली लाडले बैठ के ये लेटर लिखे थे, बेईमान ने आज उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डील हो गई है 1300 करोड़ जिससे लेना है, उसके साथ उनकी डील हो गई है, उसके साथ इनका साझात हो गई है, उसके साथ मोटी रकम वसूली जा रही है, और अंजुमन हटा के जब फैसला किया जाएगा एक बहुत बड़ी रकम 100 करोड़ की खबर चल रही है, इन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कैसे ये 1300 करोड़
خلاف یہ لیٹر لکھ رہے تھے، اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں اور الزام یہ الیکشن پہلے کر دیا گیا، اور جبکہ 14 نومبر ہوگا، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، باقاعدہ رائٹنگ میں لیٹر موجود ہے کہ الیکشن پری پون کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا اہم الزام، ایک دوسرا بہت بڑا الزام لگایا گیا کہ یہاں کے، یہ میں آپ کو پہلے اسی بیچ میں یہ یہاں پر یہ ہائی کورٹ کا آرڈر دکھانا چاہوں گا جو 1300 کروڑ کا کیس ہے، 4 الفاظ میں مین آرڈر ہے جس سے ان کی نیندیں ہو گئی۔ کورٹ نے آرڈر کیا لسٹ فور فائنل ہیئرنگ آن 13 فروری 2024۔ تب سے یہ کھیل جو ہے چالو ہوا، کیونکہ نزدیک گیا کہ 1300 کروڑ روپے دینا پڑے۔ 5 سال سے چوہے بلی کا کھیل چل رہا تھا کورٹ کے اندر، آج بیمار ہو گیا، آج یہ ہو گیا، فائنل ہیئرنگ پہ کیس لگا اور اس نے جو ہے اپنے دروازے کھول دیے رشوت کے اور پیسے بانٹنے کے، اور جو لالچی اور بےایمان لوگ تھے وہ اس سے جاگے۔ اسی وجہ سے الیکشن پری پون کرائے گئے کہ جو لوگ اس کے پیرول پر ہیں ان کو کمیٹی نہیں 277 ممبر ہمارے انجمن میں وہ نہیں چاہتے تھے ساتھ میں، ان کو ممبر بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ بہادر عباس یا کلبے جواد صاحب یا کسی اور کی بات نہیں، یہ الیکشن ہوا، الیکشن کرایا گیا۔ یہ اس کا ثبوت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم الزام، صاحب مرغی ایک تھی، اس کے 2 انڈے ہوئے، اس کے 2 بچے ہو جاتے تو وہ 200 کے ہو جاتے، پھر ان 2 بچوں کے پھر انڈے ہوتے، پھر 8 مرغیاں ہو جاتی، اس طریقے سے 35 کروڑ ہو گئے۔ انڈے اور مرغی کا حساب بیٹھ کے سکھانے ٹائم میں پریس کانفرنس میں جواب اور سواب ہوتا ہے ایسے۔ پچھلے 6 سال کا جس آڈٹ کی وہ ذکر کر رہے تھے، انجمن نے سی اے جی سے آڈٹ کرا رکھا ہے۔ یہ آڈٹ رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں پچھلے 6 سال کی، پچھلے 6 سال کا انجمن کا سی اے جی نے آڈٹ کیا، 54 لاکھ روپے انجمن نے ٹیکس سے طور پہ جمع کیے ہیں۔ اور یہ لیٹر کی ڈیٹ سن لیجیے، 4 فروری 2024، 2017 کا 2018 19 2019 2020 21 2021 2022 23 6 کے 6 سال کے جس آڈٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آڈٹ آلریڈی سی اے جی کی کمیٹی نے کیا ہے، سرکار نے کہا ہے، وقت بورڈ نے کہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس انڈا اور مرغی کی کہانی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ آڈٹ ہوا ہے، پیسے جمع ہوا ہے، 6 کے 6 سال تک کی نہیں جتنی دی ہے۔ انجمن حیدری کا 1 روپے کا حساب، 1 روپے کا پرچیزنگ جو ہمارے یہاں کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں جی ایس ٹی پیڈ بل، ٹیکس پیڈ بل، بینک سے پیمنٹ، آپ سمجھ لیجیے کوئی دوسری سوسائٹی اس طریقے کی ٹرانسپیرنسی اور اس طریقے کے اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتی جس کو سی اے جی 6 سال کی کلیئرنس دے دیتے اس کے اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کاپی میں آپ کو آفیشلی آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کروں گا، اس کاپی کو لے کر 6 کے 6 سال کی بیلنس شیٹ 1 سال کا حساب سی اے جی انڈیپینڈنٹ کمیٹی نے ہمارا آڈٹ کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ الزام بھی ان کا بے بنیاد اور جھوٹا ثابت ہوا۔ تیسرا، انہوں نے جو امپرسونیشن کری کہ صاحب میں جو ہوں، میں انجمن حیدری کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، آپ لوگوں کو یہ امپرسونیشن کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اس لیول پر آپ میڈیا کے نظر میں شکایت ہے کہ آپ لگاتار یہاں آتے بھی رہتے ہیں اور ایک جن بھی حضرات نے اس کی نیوز کور کر کے چلائی، ان کو ایک سڑک چھاپ جو جس مدعے پہ ایک سوسائٹی آفیشل سوسائٹی ہے اس کا ورژن دینے کو خبر نہیں چھاپنی چاہیے۔ یہ تو بالکل ایک طرفہ اور غیر قانونی اور غلط کام ہے۔ ایک سے ایک پترکار کا میرے پاس فون آیا، ریکارڈنگ موجود ہے، سارے ان کو ہم نے باتیں بتائیں، انہوں نے کہا ہے صاحب میں نہیں خبر چھاپوں گا۔ سب شکر میں جنہوں نے بھی یہ کری ان سے بھی درخواست ہے کہ بھائی کی طرح کچھ بھی ہو ہمارے پہ میں کہتا ہوں برے سے برا الزام، آپ نے صاحب پوچھیے
ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے، تمام علماء کرام بیٹھے. یہ دیکھیے یہ پبلک نوٹس ہے، اخباروں میں چھپ چکا ہے، اشتہار آ چکا ہے. سن لیجیے. General public is therefore informed that Dr. Muhammad Ali Azad has been removed from his post as Vice President of Anjuman Hydari, and his membership of Anjuman Hydari also stands terminated with immediate effect. Anyone dealing with Dr. Muhammad Ali will do so at their own risk. یہ تمام یہ ان کے پاس تو جا چکا ہے، چیک ہو چکا. کورٹ تک کے اندر ان کا کیس میں 100 مشورہ کرتے ہیں جو تمہاری ریکارڈنگ ہیں، ہم پہ ہوئی ہے، وہ ثبوت موجود ہے کہ وہ کورٹ تک نہیں جا پائے. اور آج آپ کے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ نہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے، نہ انشورنس کو نیا دینا ہے. ان لوگوں کے خلاف انفارمیشن کا ہم لوگ مقدمہ بھی قائم کریں گے. اس سے پہلے آپ کے سامنے دکھانا ضروری تھا کہ اس پوری کانسپریسی کی وجہ کیا ہے. 1300 کروڑ کا مقدمہ اور اس کے پوری کھیل جو ہے اس کی پیچھے سے جا رہا ہے. جو الزام لگایا گیا تھا بےایمانی کا، اس کے لیے میں نے آپ کو آڈٹ رپورٹ پیش کر دی. جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب جن کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی نیری تقوی، ان نیری تقوی کے خلاف باقاعدہ انجمن نے 2 مقدمے قائم کیے اسی مہینہ. یہ جو پی سی ہوئی ہے، اگر آپ ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ جو پی سی کرنے والے صاحب نیری تقوی، ان کے خلاف ہم نے 2 کروڑ مقدمے کرے ہیں. جو یہ درگاہ کا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، اس پیسے کی واپسی کے لیے بھی کیس ڈالا ہے. ایسے نہیں کہ آپ الیکشن آ گئے، آپ ان باہر نکل کر پیسہ لے کے چلے جائیں گے، مطلب قائم ہوئے. تو یہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان سب کی ایکسپورٹ کیسی ہم آپ کے سامنے پیش کریں. اور اس سازش میں جو ایک اور بڑی وجہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ درگاہ شاہ مدد جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی یہ پہلا کیس دلی کا، اس کے لیے بھی دہلی ہائی کورٹ نے بھی ایک نوٹس ایشو کر دیا ہے. ایک صاحب کے خلاف 1 کروڑ 85 لاکھ کا نوٹس ہے کہ آپ وقف جائیداد میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. 12 سال سے پریزیڈنٹ کیا 1 کروڑ 85 لاکھ کا دیں گے، 1 کروڑ 25 لاکھ کا ایک کے لیے، 1 کروڑ ایک کے لیے. تو جن لوگوں کو اس انجمن کے کام کرنے سے خطرہ ہے کہ ہمیں پیسہ دینا پڑے گا، جگہیں چھوڑنی پڑیں گی، وہ سب لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں اور لالچی اور بےایمان لوگ اس میں آ گئے. اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اور آپ کے سامنے صاحب نے تفصیل سے بات پیش کر دی کہ یہ ڈیفالٹرس ہیں وہی یہ سارے بول رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ دوسری مظاہرین صاحب ہیں اور رضوی صاحب ہیں، وہ آپس میں رہے ہیں. تو جو ہے یہی ڈالتے صاحب نے شکایت کی تھی لیٹر کے ذریعے سے کہ 5 لاکھ غور کیے تھے اور 2 سال مل گیا. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں شریک ہے یہ وہاں یہاں کے ڈپارٹمنٹ ہے 12 سال سے کرایہ نہیں دیا اور اس کے بعد کورٹ سے نوٹس آئی ہے کہ کروڑ روپئے کا نوٹس پر آئے تو وہ گھبرا کے پی سی کر رہے ہیں داری ہے کمیٹی کا پروف کر. تو یہ تمام چیزیں سے ہمیشہ سے اس ہماری تحریک مخالفت یہ کانگریس کے تھے بہت بڑا دیتا پٹیل صاحب کے قبضے میں تھی پوری اور ہم لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تھے، جیل جاتے تھے یہاں پر. تو یہ وہی جب وہ چرچے ہوتی تھے کے بارے میں وہی مخالفت کیا کرتے تھے، وہی چرچے پھر سکری ہوتے ہیں، وہی چرچے پھر آگے. تو احمد پٹیل کے زمانے میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور پوری ہمارے ملک کی مخالفت کرتے تھے. آج پھر وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑا اس میں جو ہاتھ ہے ان کے آگے لڑے رہ چکا تھا اس میں بھی ہاتھ کے اندر ہے. اور جانتی ہے حقوق کے خلاف جو بول رہے ہیں تو اس میں کاغذ کے خلاف جو بہت بولا ہے کہ کاغذ سے پرانے جو ہے اس کے پورے سلسلے ہیں. تو لہٰذا اس میں ہمارا پورا چیلنج ہے کہ اگر ایک پیسے کی بےمانی نہیں کر سکتا ثابت کر لیا، ایک پیسے کی ثابت کر دیا کہ پوری کمیٹی بند کر دی ہے، پوری کمیٹی بند کر دی ہے، ایک پیسے کی بےمانی ثابت کر دیا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ
ने 15 दिन तक ऑडिट किया है। 15 दिन तक जो गवर्नमेंट की सबसे मशहूर एजेंसी है, गवर्नमेंट होना है, 15 दिन तक ऑडिट किया पूरा इस्तेमाल तो अगर तुम्हें बीमारी ये कैट की बीमारी चली है, बीमारी चली है, तो अगर तुम्हें हिम्मत हो तो जाके कोर्ट में चैलेंज करो, कैट बीमारी चली है, आप चैलेंज कर सकते हैं, करो कैट बीमारी कर रही है, बीमारी कर रही है, यहाँ की बीमारी मिल रही है, तो अगर तुम्हें दावा है बीमारी मिली है तो जाओ पीआई करो अपने खिलाफ, कैट तुम शामिल करो उसके लिए बीमारी कह मेरा टीवी के बाद कोई भी खड़ा होने कहते मेरा बीमारी की तो बताता है, बीमारी चला रहा बताता है, तो साबित करना है, साबित करो और उसके बाद कह रहे कि कोई बीमारी नहीं है और ये तो आप उनके वादे हो रही है, तो इससे आपने ज़्यादा नहीं है कि ऐसे लोग हैं उसे पहचानने के लिए पहचानने के लिए है और उनके अपने चोरियाँ की हैं, इसके लिए किसी जो है और की पैसे निकाले थे और ये रिव्यू साहब थे, तो जब उनको दबा डाला गया तो उन्होंने नकली चेक दे दी, कोई चेक के रखी है जो बाउंस हो गई, कोई दवाई आपने लिए नहीं फिर चेक कर दी, तो उसके बदले में चेक दी जो बाउंस हो गई, बाउंस हो गई तो इसके बाद दूसरा मुकदमा बनता है, चेक बाउंस होने पर मुकदमा बनता है, चेक बाउंस होगी, सवाल ये कि आपने पैसे नहीं दिए तो चेक क्यों दिया, ये तो बात ये है कोई मानकर है और जवाब की जवाब छुपाने के लिए इस सच्ची बात है, सरकार पेश करे और हकीकत कहना आप एक पैसे की बात के साथ कोई भी पूरी कमेटी आते हैं जो सलाह कानून बहुत शुक्रिया एक और बात, जो ये और बैठे थे, उनके जितने लोग बैठे थे, इन लोगों ने बाकायदा लिखित में केजरीवाल साहब को दिया कि हमने जो गलत इल्जाम लगाए थे हम सब विड्रॉ कर रहे हैं, हमने झूठ बोले थे, ये सारे इनकी लिखत मौजूद है बाकायदा, तो एक झूठ नहीं, इनका लगातार सारे झूठी